الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کی آج کی جو ایک کڑی ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمیں چند اقوال امت کے اسلاف کے پڑھنے ہیں، اور یہ اس وقت آج ہمارے سامنے یہ کتاب، اس کی اصل کاپی ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب ہے اور اسی سے درس چل رہا ہے۔ آپ حضرات اسے اس کی جو PDF کاپی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں صوبائی جمعیت کے گروپ سے اور اس کے چینل سے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ وہی موضوع ہے جسے اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھا ہے، کتاب و سنت کا التزام، آثار سلف کی پیروی اور بدعات ایجاد کرنے سے اجتناب۔ اسی سلسلے کے اقوال ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو قول ہے وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یاد کریں کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں، اس سے پہلے کی ملاقات میں اس قول کو شروع کیا تھا، اور اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے، اور بقیہ جو باتیں ہیں وہ اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتقوا اللہ یا معشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم فواللہ لئن سبقتم استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدا وإن ترکتموہ یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں، اے علماء کرام کی جماعت، علماء کرام کی جماعت، مخاطب کیا علماء کو، اور بات آئی تھی کہ اس میں حضرات صحابہ کرام میں سے، ان کے ساتھیوں میں سے کوئی رہا ہوگا، وہ رہے ہوں گے، اور خاص طور پر ان کے تابعین، شاگردان حتمی طور پر رہے ہوں گے۔ تو سب کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں، اتقوا اللہ یا معشر القراء، اے علماء کی جماعت، اے جماعت علماء، اے علماء کرام، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ علماء کو کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اللہ سے ڈرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا سامان کرنا، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے جو ایمان مطلوب ہے، جو عقیدہ مطلوب ہے، جو عمل، کردار، سلوک، راستہ، منہج مطلوب ہے، اس پر چل کر کے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے کلام کی آیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا، اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، انا اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں۔ تو دنیا کے اگر سب سے بڑی متقی کوئی ہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجیے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں، اے قراء کی جماعت، علماء کرام کی جماعت، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور یقیناً یہ وصیت بڑی عظیم الشان ہے، بڑی عظیم الشان ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل یہ بہت بنیادی تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ علم والے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن علم نافع والے کم ہوتے ہیں۔
علم والے بہت ہو سکتے ہیں لیکن علم نافع والے کم ہوتے ہیں، اسی لیے اس علم کو جو نافع ہو اسی کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور جو علم نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نفع دینے والا علم جس سے مجھے نفع پہنچے، اور ایسے ہی پناہ مانگتے تھے اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے جو جس علم کے مطابق علم والا عمل کرتا ہو، جس علم پر عمل کرے، جو علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی گرفت سے آگاہ کرے، جو علم انسان کو فرائض کا پابند کرے، جو علم انسان کو گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچائے، وہی علم علم نافع ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ علم والے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجت۔ اسی لیے سچے علماء وہ ہوتے ہیں جو علم نافع والے ہوں۔ اسی لیے ہم سلف کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس علم نہیں تھا بلکہ ان کے پاس علم نافع تھا، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، عمل میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اے علماء کرام کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے اندر ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے علماء کے لیے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، یعنی صحیح معنوں میں علم والے بن جائیں، علم نافع والے بن جائیں، اللہ سے ڈریں یعنی علم کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں خذوا طریق من کان قبلکم، اپنے سے پہلے والوں کے راستے پر چلو، اپنے سے پہلے والوں کے راستوں پر چلو۔ اپنے سے پہلے والوں کا راستہ کون سا راستہ تھا؟ اب اس کی پرکھ ہونی چاہیے، اس کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی شناخت ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اس پر چل سکیں گے۔ جس پر آدمی چلتا ہو اسی پر مطمئن ہو، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کہاں کیا جا رہا ہے؟ خذوا طریقہ، لے لو اس راستے کو جو تم سے پہلے والوں کا راستہ تھا۔ الفاظ اور تعبیرات بہت معنی رکھتے ہیں، الفاظ اور تعبیرات اپنے معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں خذوا، پکڑ لو، طریق من کان قبلکم، ان لوگوں کا راستہ جو تم سے پہلے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سے پہلوں کا راستہ ملے گا تب تو پکڑیں گے اسے، تو اس راستے کی پرکھ، اس راستے کی تلاش، اس راستے کی جستجو، کون سا راستہ ہے، اس کے بعد اس راستے پر چلنا ہے، اسے پکڑ لینا ہے۔ اچھا، فواللہ، اس کے بعد قسم کھا کر کے حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ حذیفہ کہتے ہیں فواللہ، اس لیے کہ اللہ کی قسم، لئن سبقتم استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، یقین مانیے بہت عظیم الشان نصیحت، بہت ہی پیاری تعبیر ہے، بہت پیاری نصیحت ہے، اور حضرت حذیفہ یہ نصیحت کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ کے سر والے ہیں، آپ کے راز کے جاننے والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر تم اپنے سے پہلے لوگوں کی راہ اپناؤ گے، یعنی اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر استقامت اختیار کرو گے، اس پر مضبوطی سے جمے رہو گے، کیا کہا؟ لقد سبقتم سبقا بعیدا، تو تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے، بہت آگے بڑھ جاؤ گے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے جس مقام پر وہ تھے وہ مقام پاؤ گے، جس فضیلت کے مستحق تھے اس فضیلت کے بعد تمہاری فضیلت ہوگی، جو درجہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا اسی درجے میں بالترتیب تم بھی آ جاؤ گے۔ لقد سبقتم سبقا بعیدا، یقیناً اگر تم اپنے پہلے والوں کے راستے کی پیروی کرو گے، اس پر چلو گے، اس پر مضبوطی سے جمے رہو گے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو گے، تو تم بہت زیادہ سبقت کرو گے، آگے بڑھ جاؤ گے۔ آگے بڑھ جاؤ گے کا معنی کیا ہے؟ وہ پہلے والے جو مقام پائے ہیں
ان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے بالکل ان کے بعد تم بھی درجہ اور مقام حاصل کر لو گے۔ اس لیے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سبقت کرنے والے، آگے جو گئے ہیں، ایک دم آگے آگے پہلے والے جو لوگ تھے، مہاجرین رہے ہوں یا انصار رہے ہوں، یہ سب کے سب مہاجرین و انصار، پہلے ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے، اسلام کے لیے آگے بڑھنے والے، یہ سب کے سب والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ، پوری خوبی کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے بے احسان، بھلائی کے ساتھ۔ تو اتباع بے احسان کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، بالکل اسی راہ پر چل کر کے پیروی کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو نقطہ بیان کیا حضرت حذیفہ نے کہ اللہ کی قسم اگر تم ان پہلے والوں کی راہ پر چلو گے، مضبوطی سے ڈٹے رہو گے، تو اللہ کی قسم تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں فضیلت اور مقام کیا ملے گا؟ لقد سبقتم سبقا بعیدا، تو تم بہت زیادہ سبقت کرو گے، بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات سنت کی، راہ سنت کی، سنت پرستوں کی، سنت کے علم برداروں کی، ان اسلاف کی جو سنت پر چلنے والے ہیں، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد آگے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِن تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، دیکھا آپ نے، اب یہاں بات آگے دائیں بائیں کی، بیچ والا راستہ بتا دیا، کیسے؟ دو الفاظ میں بتا دیا۔ ایک تو سبقت، طریقہ من کان قبلکم، اپنے سے پہلے والوں کا راستہ، وہی بیچ والا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی راہ حق ہے، وہی راہ ہدایت ہے، اور یاد رکھنا وہی راہ اعتدال بھی ہے۔ جو راہ مستقیم ہے وہی راہ اعتدال ہے، جو راہ کتاب و سنت ہے وہی راہ اعتدال ہے۔ بیچ والا راستہ یعنی حق والا راستہ۔ کیا کہا اس کے بعد؟ سمجھانے کے بعد کیا کہا؟ وَإِن تَرَكْتُمُوهُ، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے۔ بھئی پہلے کیا کہا تھا؟ پکڑ لو گے۔ خُذُوا، کیا کہا تھا؟ خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اپنے سے پہلے والوں کے راستے کو پکڑ لو۔ تو پکڑ لیا تو یہ حاصل ہوگا۔ وَإِن تَرَكْتُمُوهُ، اور اگر چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا چھوڑ دیا، اس میں ایک نقطہ آپ سمجھیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بہکا دیا گیا، تمہیں پھسلا دیا گیا، یا تمہیں ورغلا کر کے گمراہ کر دیا گیا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہے، اس پر تمہیں چلنا چاہیے، لیکن تم نے جان بوجھ کر کے اسے نہ پکڑا، بلکہ اسے جان بوجھ کر کے چھوڑا اور دائیں بائیں کے راستے کو پکڑ لیا۔ تب کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم نے اسے چھوڑ کر کے دائیں بائیں کا راستہ پکڑ لیا، اگر تم نے اسے چھوڑا دائیں طرف چلے گئے، یا بیچ والا راستہ چھوڑا بائیں طرف چلے گئے، اب یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں یہی صراط مستقیم کے خلاف، بدعات کے، خواہشات کے، نفس پرستی کے، ہوائے نفس کے راستے ہیں سب۔ اسی کو کیا کہا تھا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے تو ادھر دائیں بائیں کے راستے تمہیں اصل بیچ والے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی راستہ ہے جس کو دائیں بائیں کا راستہ، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ جو
پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاً ایک لکیر کھینچی، خطین یا خطوطاً عن یمینہ و خطوطاً عن شمالہ، اور کچھ لائنیں بائیں طرف کھینچی، کچھ لائنیں دائیں طرف کھینچی، بیچ والے پر انگلی رکھا، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی بات کو یہ حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور دائیں بائیں طرف مائل ہو گئے، لقد ضللتم ضلالا بعیدا، تو یقیناً تم بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اگر سلف کے راستے پر چلو گے، اسی تلاش کر کے اسے پکڑے رہو گے، تو بہت آگے بڑھ جاؤ گے، سبقت کرنے والوں کے پیچھے تمہارا بھی نام آ جائے گا۔ صحابہ، مہاجرین، انصار، وہ جو سابقین ہیں نا، سابقین، تم بھی ان کے راستے پر چل کر کے ان کے پیچھے اسی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم چھوڑ دو گے، اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ ترکتم کے اندر اختیاری تعبیر ہے، اختیار کا انداز بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی چھڑا نہیں رہا ہے آپ سے، کوئی آپ کو بھٹکا نہیں رہا ہے، تو کوئی آپ کو کھینچ نہیں رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اسے جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی بصیرت سے، اپنی سمجھداری سے، اور اس راستے پر چل کر کے، جس راستے پر چل کر کے آپ کو راہ حق کی رہنمائی ہو جائے، سنت کا راستہ مل جائے، آپ چاہیں تو اسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پکڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی باپ دادوں کا حوالہ دے کر کے چھوڑ دے رہا ہے، کوئی بڑوں کا حوالہ دے کر کے چھوڑ رہا ہے، کوئی پرکھوں کا نام لے کر کے چھوڑ دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسی پر چلتے رہے، اس لیے ہم بھی اسی پر چلتے رہیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں لوگ پیش کر کے، بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ اس کو کیا کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو وَإِن تَرَكْتُمُوهُ، اور اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو گے، دائیں بائیں چلے جاؤ گے، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت تم دور گمراہی میں نکل جاؤ گے۔ تو بھائی دونوں چیزیں ہیں، راستے تو جا رہے ہیں، ایک سنت کا راستہ ہے، سلف کا، صحابہ کا راستہ، ہم سے پہلے والوں کا راستہ، ان سے پہلے والوں کا راستہ، ان سے پہلے والوں کا، حتیٰ کہ حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے سے پہلے والوں کے راستے پر چلو گے تو بھائی بیچ میں کہیں رکنا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی رکنا اکنا نہیں ہے، مستقل چلتے رہنا ہے، بالکل پیچھے کی طرف جانا ہے، بالکل پیچھے کی طرف۔ دنیا داری اگر ہوتی تو آگے کی طرف بھاگتے، نیا کیا ہے، تازہ کیا ہے، بالکل جدید ٹیکنالوجی کیا ہے، بھاگتے، ترقیات دنیا کی ٹیکنالوجی کی تلاش میں چلتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ترقیات کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں دین اور عقیدے کی ترقی کی طرف جانا ہے، اور وہ ترقی پیچھے جانے میں ہے۔ بالکل علیکم بالامر العتیق، شاید آگے آ رہا ہوگا، تمہارے اوپر لازم ہے بالکل پرانا والا راستہ۔ تم پر کیا لازم ہے؟ بالکل پرانا والا راستہ، جس کو لوگوں نے پرانا کہہ کے چھوڑ دیا، وہی اصل راستہ ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں دین کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، اور پیچھے جائیں گے تو سبقت کریں گے، کیونکہ یہ سبقت دنیا کی سبقت نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی سبقت ہے۔ یہ سبقت کس کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ اسی لیے سب کو کہا جا رہا ہے پلٹو اپنے اسلاف کی طرف، اسلاف کی طرف پلٹو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دارانہ نظریہ ہے کہ لوگ 21ویں صدی کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل جدید دور ہے، اس دور میں وہ پرانا طریقہ کہاں سے کارآمد ہو سکتا ہے؟ گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے اور پیدل چلنے کا جو دور تھا، اس دور کی تعلیمات آج کل کے دور کی تعلیمات آج کل کے دور میں کیسے رہنمائی کر سکتی ہے انسانیت؟ آج فلائٹوں کا دور ہے، آج ہوائی جہاز کا دور ہے، راکٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں کہاں وہ گھوڑے، خچر اور اونٹ کے زمانے کا ہے نا کی تعلیم اور اس دور کا جو نظام تھا، بھلا وہ آج کے دور میں کیسے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں بھی آج کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ عقل پرست ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جن کا صحیح مطالعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نہیں ہے، یا جو مثال کے طور پر دنیا دارانہ
نظریہ رکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ وحید الدین خان صاحب، جن کی ابھی جلدی موت ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، شاید آپ کے علم میں ہو، انہوں نے بھی اپنی میگزین کے اندر لکھا، ان کی جو میگزین تھی، جو مجلہ ماہنامہ نکالتے تھے، وہ نظام الدین سے الرسالہ کے نام سے، جس کے اندر بہت ساری گمراہیاں، بہت ساری انحرافات کی باتیں لکھا کرتے تھے وہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ 21ویں صدی عیسوی کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے ہمیں اس دور میں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے لیے، صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مسیحی اور کرسچن ماڈل لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی میگزین میں ایک سے زیادہ مرتبہ لکھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ میگزینیں مل جائیں گی، اور مجھے اس وقت میں میرے ذہن میں وہ میگزین، وہ سال اور کون سا مہینہ تھا، وہ بر وقت تو نہیں ہے میرے ذہن میں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مناسبت پر میں وہ میگزین اور اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے دے دوں گا، تاکہ آپ شواہد کی روشنی میں اس چیز کو جانیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مت سمجھیں آپ کہ یہ نظریہ کوئی کفار کا ہے، یا جن کا اسلام پر، دین پر عقیدہ نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے، نہیں۔ ایسے کچھ دنیا دار، یا کہہ لیجئے کہ عقیدے سے دور، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے بہرا ایسے لوگ بھی ہیں، جو مولوی بھی کہلاتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل پرستی کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سراسر خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا ہے کہ کمپلیٹ نمونہ ہے، مکمل نمونہ نہیں کہا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو جو بھی ہے وہ بہترین ہے، لیکن مکمل رہنمائی ہو ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اس طرح کی بات کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر اس طرح سے انہوں نے بٹا لگایا ہے میرے بھائیوں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس شخص کی کتابوں کو پڑھنے والے، ان کی میگزینوں کو پڑھنے والے، ان کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے، ان کے افکار، نظریات کو دنیا میں پھیلانے والے بھی موجود ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان کا تعلق علم سے بھی ہے، ان کا تعلق علماء سے بھی ہے، ان کا تعلق دین سے، مدارس سے بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے نظریات بھی وہ رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، ان کی کتابیں چھاپتے ہیں، یا ان کے آرٹیکلز چھاپتے ہیں، ان کے مضامین چھاپتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والوں کے ذہن میں یہی بات تو پیدا ہوگی کہ یہ شخص صحیح ہے، اس شخص کا عقیدہ درست ہے، یہ شخص سنت پرست ہے، اس لیے اس شخص کو پڑھنا سننا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ ذہن بنتا ہے، اور یہ لوگوں کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر باطل کا بائیکاٹ کیا جائے، ہر عقیدے کے خلاف بولنے لکھنے والے کے خلاف قلم زبان کا استعمال کیا جائے، میڈیا کا استعمال کیا جائے، ہر بدعت کی نشر و اشاعت کرنے والے کے خلاف محاذ کھولا جائے، امت کو ان ایسے لوگوں کی گمراہیوں سے واقف کیا جائے، آگاہ کیا جائے۔ یہ سنت کے علماء کی ذمہ داری ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے حاملین اور منہج کتاب و سنت کے پرستاروں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے ان باطل پرستوں کے باطل کو بے نقاب کیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ ذمہ داری دی تھی، اس پر کبھی بات کریں گے اس حدیث کی شرح پر، تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے پیدا ہوں گے جو باطل پرستوں کے باطل کو بے نقاب کریں گے، غلوکاروں کے غلو کو اور کاٹ چھانٹ کو بے نقاب کریں گے، اور ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان کی جتنی بھی چالیں ہیں، ان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں، ان سب کو بے نقاب کریں گے، تاکہ دنیا حق سے جڑ جائے اور باطل سے اپنا رشتہ توڑ لے، اپنا رشتہ کاٹ لے۔ تو یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ یہاں ضمناً یہ بات آ گئی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی
کہا یہ جا رہا ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اگر تم اسے چھوڑ دو گے، دائیں بائیں مڑ جاؤ گے تو یقیناً بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ یقین مانیے چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی راہ حق کی تلاش کرے تو اسے راہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، راہ حق کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ لیکن جب یہ فکر بن جائے کہ اپنی شخصیت کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے بینر کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی پارٹی کو، اپنی فرقے کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے نظریے سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، حق کو پکڑنے کے بجائے حق کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تعبیر بڑی پیاری ہے کہ اگر تم چھوڑ کر کے دائیں بائیں چلے جاؤ گے تو بہت دور گمراہی میں نکل جاؤ گے۔ یاد رکھیں، اب میں بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ موجودہ وقت کی جو بدعات ہیں، جتنا بھی دائیں بائیں کا راستہ ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ کہاں تک نہیں نکل گئے۔ یہی ایک مثال لے لیجئے وحید الدین خان صاحب کی، ان کی مثال لے لیں کہ یہ کہاں تک نکل گئے جب انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، تابعین کا راستہ کیا ہے، تبع تابعین کا راستہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر میں، احادیث کی شرح میں امت کے ان اسلاف کا کیا کہنا ہے۔ جب اس کو بنیاد نہیں بنایا، اپنی عقل پرستی کو بنیاد بنا لیا، اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو، اپنی دانشوری کو سب سے زیادہ اہمیت دے دیا، تو نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا، اتنی دور گمراہی میں نکل گئے، لقد ضللتم ضلالا بعیدا، دور گمراہی میں چلے جاؤ گے، یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہتر تو ہے لیکن مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس دور میں نبی کی سیرت، اس جدید دور میں نیا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقیات کا دور ہے، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اس دور میں ہمیں مسیحی ماڈل لانے کی ضرورت ہے۔ آخر آپ سوچیے کہ آدمی کتنا دور نکل گیا، اس عقل نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ قرآن کی تحریف، قرآن کی آیت کریمہ کے معنی کی تحریف، اور اتنی جرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یہ کہنا کہ آپ کی سیرت اس دور کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی۔ میرے بھائیوں، تو لقد ضللتم ضلالا بعیدا، بہت دور گمراہی میں نکل جاؤ گے۔ اچھا جناب، آئیے، یہ مختصراً اس سلسلے میں گفتگو تھی جو آپ کے سامنے کی گئی۔ اچھا، کتاب جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے حوالے بھی سب ملیں گے، کہاں کہاں سے کس کتاب سے یہ اقوال جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ جو اصل کتابیں ہیں وہ کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں، موضوعات کے اعتبار سے اس کو یہاں پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس فصل کا، اس موضوع پر ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی پابندی، سلف صالحین کی زندگی کا التزام، بدعات سے دوری وغیرہ۔ اس حوالے سے جو 7واں قول ہمارے سامنے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ دیکھیں، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع، بہت مختصر اور بہت جامع۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایاکم والتبدع والتنطع والتعمق علیکم بالعتیق۔ ایاکم والتبدع، ایاکم والتعمق، ایاکم والتنطع وعلیکم بالامر العتیق۔ 4 الفاظ ہیں، بس 4 الفاظ۔ ان 4 الفاظ میں اتنی عظیم الشان بات، اتنا عظیم الشان پیغام اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دے دیا ہے کہ آپ اس کی شرح کرتے جائیں، علماء اس کی شرح کرتے جائیں، فتنوں کے دور میں اس کی مثالیں دیتے چلے جائیں، مثالیں دیتے چلے جائیں، گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، اتنی جامع باتیں۔ کیا ہے معنی اس کا؟ بدعات ایجاد کرنے سے، نمبر 1 ایاکم والتبدع۔ دیکھو بھائی، پہلی بات کیا ہے؟ بدعات ایجاد کرنے سے بچو۔ ایاکم، خبردار، دین میں بدعتیں نہیں نکالنا، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر کوئی نئی چیز مت نکالنا۔ نمبر 2 شدت پسندی سے بچو،
शिद्दत पसंदी, जारहियत से बचो। इस जुमले को याद रखना, ये जुमला बड़ा अजीमुश्शान है, बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें बड़ी गलत फहमियां छुपी हुई हैं। शिद्दत पसंदी का माना क्या है, इसे जानने की जरूरत है। आखिर तनत्तो का माना क्या होता है? तनत्तो। उसके बाद नंबर 3, और बिला वजह या बेजा गहराई में उतरने से बचो। बेजा गहराई में उतरना, गहराई में पड़ना, इससे भी क्या करो? बचो। और आखिर में फरमाया व अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, और अपने पुराने वाले दीन पर कायम रहो। यह सब बाद वाला है। ये जो 3 चीजें शुरू में मना किया वो क्या है? वो बाद में आने वाली चीजें हैं, बाद में निकलने वाली चीजें हैं। असल जो है वो बाद में बयान किया। जो पहले मना किया 3 चीजों से, वो बाद में पैदा हुई, और जिस एक चीज से बाद में जुड़ने का हुक्म दिया, पाबंदी करने का हुक्म दिया, वो असल है, वो पहले है। अब आप याद करें कि क्या कहा? अलैकुम इयाकुम वत्तबद्दु, बिदात ईजाद करने से बचो। अब ये तो पूरे दीन इस्लाम का खुलासा है मेरे भाइयों। बिदात तो शजरे ममनुआ है। बिदात क्या है? इस्लाम में शजरे ममनुआ ऐसा पौधा है, ऐसा दरख्त है जिससे बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। दीन के नाम पर कोई काम ऐसा नहीं है सवाब मिलने वाला जिसकी रहनुमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर न दी हो, और कोई ऐसा गुनाह का काम नहीं है जो हमें जहन्नम से बचाने वाला हो, अल्लाह के गजब से बचाने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मत के लोगों को उससे आगाह ना कर दिया हो, डरा ना दिया हो। कुछ बचा नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचा है। अगर कहीं जबान से, अमल से बचने वाली चीज पैदा की, बचने वाला नजरिया आया, तो वही बिदअत है। अपने आप ये नजरिया बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक लंबी रिवायत में, हदीस लंबी है, काफी लंबी और बड़ी मतलब जामे हदीस है, उसमें भी काफी फितनों वगैरह का जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे फितने रूनमा होंगे। लेकिन उसके शुरू में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई, बड़ी अजीमुश्शान, और उसमें भी ये बात बयान की गई है। अजीब बात है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और नबी का फरमान, सहाबे किराम के अक़वाल, कितनी मुताबकत है इन चीजों के अंदर। आप देखें क्या कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला काना हक़्क़न अलैहि अन यदुल्ला उम्मतहु अला खैरि मा यअलमुहु लहुम व युनज़िरहुम शर्र मा यअलमुहु लहुम। रिवायत मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस किसी रसूल को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, जिस किसी नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी उम्मत को भलाई की सारी बातें बतला दे। जो भी बातें उसे भलाई की, खैर की, नेकी की हैं, सारी बातें अपनी उम्मत को बतला के जाए, और जितनी बातें शर्र की हैं, बुराई की हैं, मासियत की हैं, बिदात की हैं, नफ्स परस्ती की हैं, ख्वाहिशात की हैं, ऐसी तमाम शर्र और बुराई की चीजों से अपनी उम्मत को आगाह कर दे। यह हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया था, और हर नबी की जिम्मेदारी थी। अल्लाह के नबी ये इशारा कर रहे हैं कि मैं इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हूं, इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हूं, इसीलिए मैं भी ऐ उम्मत के लोगों तुमको भलाई की सारी बातें बतला रहा हूं, और शर और बुराई की तमाम बातों से तुम्हें क्या कर रहा हूं? आगाह कर रहा हूं। उसके बाद ये बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह के नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है, हर भलाई बता दी, हर बुराई से आगाह कर दिया। उसके बाद वो जुमला भी हमें बड़ा अहम है, यहां पर जानने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आपने फरमाया था, व इन्ना उम्मतकुम हादिही जुइला आफियतुहा फी अव्वलिहा। याद रखो मेरे साथियों, सहाबा, मेरे साथियों, याद रखो, इस उम्मत की भलाई, इस उम्मत की आफियत इस उम्मत के अव्वल में रखी गई है। इस उम्मत की भलाई कहां रखी गई है? इस उम्मत की भलाई इसके अव्वल में, शुरू में रखी गई है। इस उम्मत का शुरू कहां है भाई?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہی تو ہے شروع والا حصہ. ہم لوگ تو اب بعد کی طرف چل رہے ہیں، بعد کی طرف، پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ امت آخری امت ہے. اب جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے سب اسی امت کے افراد ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، یاد رکھو اس امت کی عافیت، خیر، بھلائی اس کے اول میں رکھی گئی، شروع میں رکھی گئی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں جو لوگ زندہ رہیں گے، بعد میں جو لوگ آئیں گے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ جملہ امور تنکرونہا، برائیاں پیدا ہو جائیں گی اور ایسی ایسی باتیں تمہیں دیکھنے سننے میں ملیں گی جس کو سن کر کے، دیکھ کر کے تمہیں حد درجہ نفرت اور گھن محسوس ہوگی. اب دونوں باتیں اکٹھا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھئی اللہ کے نبی نے کوئی بھلائی چھوڑی نہیں ہے جو بتائی نہ ہو، کوئی برائی چھوڑی نہیں ہے جس سے آگاہ نہ کر دیا ہو، اور نبی فرماتے ہیں اس امت کی بھلائی شروع میں رکھی گئی ہے اور اس کا شر بعد میں ہے، اور ایسی ایسی باتیں پیدا ہوں گی جس کو تم دیکھ کر کے، سن کر کے نفرت اور گھن محسوس کرو گے. صاف پیغام ہے کہ ہمیں بدعات سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کو بتایا نہ ہو، کوئی شر نہیں چھوڑا جس سے آگاہ نہ کیا ہو، اور اس امت کی بھلائی، عافیت شروع میں رکھی گئی ہے. تو ہمیں طریقہ نبی کا اور ایسے ہی صحابہ کرام کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بدعات سے نہیں، ہمیں نبی کی سنت سے جڑنا ہے اور عافیت والوں سے جڑنا ہے. عافیت والوں سے جڑیں گے تو عافیت میں رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ وَالتَّنَطُّعُ، اور شدت پسندی سے بچو. شدت پسندی، جارحیت کیا ہے؟ جارحیت، شدت پسندی. بھائی مستحب کو فرض کا درجہ اگر کوئی دے دے، شدت پسندی ہے کہ نہیں پسندی ہے؟ ایک چیز ایسی ہے شریعت کے اندر جس کی حیثیت کراہت کی ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ مکمل طور پر حرام اور منکر نہیں بنا دیا گیا اسے. یہ بھی شدت پسندی ہے کہ نہیں؟ شدت پسندی ہے کہ نہیں؟ ایک عمل ایسا ہے جس کی حیثیت چھوٹے گناہ کی ہے اور آدمی اس کے ساتھ ٹریٹ کیسا کرے؟ بڑے گناہ کے جیسا، شدت پسندی ہے. ایسے ہی آگے بڑھیے، گناہ کبیرہ کی کیا سزا ہے اسلام کے اندر؟ گناہ کبیرہ کرنے والے پر کیا حکم لگے گا اسلام کے اندر؟ اسے ہمیں جاننا ہے. اگر ہم اسی دائرے میں رہیں گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دائرے میں نہ رہے، اگر گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر بنا دیا اور آخرت کے اعتبار سے جہنمی بنانے کا حکم لگا دیا تو بھی شدت ہے کہ نہیں شدت ہے؟ یہ شدت کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہی مثال اور آپ اس کو پھیلائیں گے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر مسلم حکمران جن سے چھوٹے گناہ کے کام ہوتے ہوں، بڑے گناہ کے کام ہوتے ہوں، لیکن کوئی کفریہ شرکیہ کام نہ کرتے ہوں. چھوٹے گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں. چھوٹے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے مسلم حکمرانوں کو کافر گرداننا، اسلامی سماج کو جاہلی سماج کہنا، تکفیر کرنا، کافر قرار دینا، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شدت پسندی کی مثالیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط ہے. ایاکم والتنطع، شدت پسندی سے، غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ معنی تو تشدد کا ہے. یہ معنی کس کا ہے؟ تشدد کا. لیکن تشدد کا یا غلو کا ایک معنی آج کل کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھایا اور پلایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بدعت کے خلاف بات کی جائے تو بھی لوگ تشدد کہتے ہیں، شرک کے خلاف بات کہی جائے تو بھی لوگ تشدد کہتے ہیں، منہج کے فساد کے خلاف لوگوں کو آگاہ کیا جائے تو بھی لوگ تشدد کہتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائیوں.
یہ بدعتیں جو ہے نا، بدعتیں، جن بدعتوں کا تعلق عقیدے سے ہے، کس سے ہے؟ عقیدے سے ہے جن بدعتوں کا تعلق، سمجھ رہے ہیں؟ جن بدعتوں کا تعلق عمل سے ہے اس کی بات ہم نے کبھی نہیں کی، یا ہمارے علماء صاحب کہتے ہیں کہ عملی بدعت کا حکم کیا ہے؟ عملی بدعت کا حکم اخف ہے، اس کا درجہ گناہ جیسا ہے، اس کے خلاف وہ باتیں نہیں کرتے، بائیکاٹ کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے، سفر میں ساتھ میں نہیں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بعض اقوال میں پڑھا ہے۔ تو ساری جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدے کی بدعت، بڑی بدعت سے متعلق ہیں۔ ایک آدمی بدعت کرتا ہے، چھوٹی بدعت یا عمل کی بدعت کہہ لیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز سے پہلے زبان سے نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں زبان سے کہتا ہے، نیت کرتا ہوں میں، ہے نا، 4 رکعت نماز کی، عشاء کی نماز وغیرہ، ہے نہیں؟ اس طرح کی باتیں جو کہتے ہیں، بہت سارے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا عوام کو یہ بات سکھائی گئی ہے، زبان سے کہہ کر کے نیت۔ تو اب یہ ہے تو بدعت، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے، تابعین نے، کسی نے کیا نہیں ایسا۔ اور نیت کہتے ہی نہیں ہے زبان سے کہنے کو، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، جو آپ نے دل میں سوچا ہے، جو دل میں آپ نے استحضار کیا ہے، تازہ تازہ جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں وہی آپ کی نیت ہے، بھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیت تو ارادے کا نام ہے دل کے، زبان سے بولنے یا کرنے کا نام نیت ہے نہیں۔ تو یہ تو ہے بدعت، لیکن یہ بدعت عملی بدعت ہے، اس بدعت کے کرنے والے کو گنہگار سمجھتے ہیں ہم، لیکن ہم اس پر وہ حکم نہیں لگاتے ہیں جو جو بڑی بدعت کرنے والے پر حکم لگتا ہے۔ رافضیت کی بدعت ہے، خارجیت کی بدعت ہے، عقل پرستی کی بدعت ہے مثال کے طور پر، صوفیت کی بدعت ہے مثال کے طور پر، اعتزال کی بدعت ہے، معطلہ، جہمیہ، کرامیہ، اشاعرہ، ہے نا، ماتریدیہ، ان ساری جو بدعت ہے نا، یہ بدعتیں، ان تمام بدعت کا جو حکم ہے ان بدعت کی فہرست میں ہم اسے نہیں سمجھتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عقیدے کی بدعت ہیں، ان بدعت پر اگر ہم رد کریں، نقد کریں، تب لوگ کہتے ہیں، ہمارے بھائی بھی بعض کہتے ہیں نادانی میں، کہ بہت تشدد والی بات بولی جا رہی ہے۔ بھائی صحابہ کرام پر تبرئے کیا جائے، کیا اس کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ صحابہ کرام کو کوئی گالی دے، صحابہ کرام پر کوئی لعنت کرے، کیا اس کے خلاف زبان قلم کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے؟ عقل پرستی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ سنت رسول کا انکار کر دیں، اللہ کے کلام کے اندر، نبی کی سنت کے اندر نبیوں کے سچے معجزات کا انکار کر دیں، کیا ان کے خلاف زبان کھولنی چاہیے، قلم چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے؟ بتائیے۔ تو ان بدعات کے خلاف اگر بات کی جائے، خارجیت، کسی کو کافر قرار دینا، تکفیر کی بدعت ہے، کافر قرار دینا، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کافر قرار دینا۔ گناہ کبیرہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، گناہ کبیرہ سے آدمی فاسق اور گنہگار ہوتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر وہ مومن ہوتا ہے، اور اپنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق ہوتا ہے۔ نہ دنیا میں اس پر کافر کا حکم لگایا جائے گا، نہ آخرت میں اسے جہنمی کہنے کے لیے، جہنمی ہونے کا اس پر حکم لگایا جائے گا۔ یہ معتزلہ اور ایسے خوارج کا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے، قرآن و سنت کے عقیدے کے سراسر خلاف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی لوگوں نے تشدد کا نام دے دیا۔ اگر عقیدے کی بدعات کو بے نقاب کیا جائے، عقیدے کے بدعتیوں کو بے نقاب کیا جائے، یا ایسے فرقوں کو جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جن کے یہاں عقیدے کی بدعات پائی جاتی ہیں، ان کے خلاف اگر بات کہی جائے، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شدت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، شدت یہ نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، جس کا جو درجہ اسلام نے دیا ہے اسے وہ درجہ دیا جائے تو یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ شدت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شدت یہ ہے کہ مستحب کو فرض بنا دیا جائے، مکروہ کو محرم بنا دیا جائے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا جائے، گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیا جائے، کبیرہ کو کفر کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب راستے ہیں میرے بھائیوں جس کو تشدد کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ابن مسعود نے کب یہ نصیحت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کب نصیحت کی ابن مسعود رضی اللہ؟ سن 32 ہجری میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نصیحت کہی، نصیحت میں یہ بات کہی
ایاکم التبدع والتنطع، بدعتیں ایجاد کرنے سے بچو، شدت پسندی سے بچو، والتعمق، اور بلا وجہ گہرائی میں پڑھنے سے بچو۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو بہت موٹے موٹے مسائل عقیدے کے نہیں معلوم ہوتے، لیکن ایک جزوی مسئلہ، مستحب مسئلہ، اور اس کی اتنی باریکی میں وہ داخل ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے دین اور عقیدے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، چلیے مثال بھی اس وقت ایک مثال بھی پڑھ لیں، گزر جائیں تو بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا نا، جن خوارج نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا، عثمان غنی کو شہید کیا، حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، حضرت حسین کو کربلا میں قتل کیا، مثال کے طور پر۔ کتنا بڑا جرم بتائیے آپ، چھوٹا گناہ ہے یہ؟ بہت بڑا جرم ہے نا، خارجیت کا جرم ہے یہ، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور آل بیت رسول کی جان لے لی گئی۔ ایسے لوگ آتے تھے صحابہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی حج کرنے کے لیے میں آیا ہوں، احرام کا کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، ایک مچھر مر گیا اور اس کا خون میرے احرام کے کپڑے میں لگ گیا، بتائیے میں احرام میرا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ میں اس میں عمرہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ طواف صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کے اندر صحیح کروں یا نہ کروں؟ نماز پڑھ سکتا ہوں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا تقتلون ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتسألون عن دم البعوض، ظالموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہو جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آئے ہو مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی پریکٹیکل مثال۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو توحید سے کوئی سروکار نہیں، ایمان کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے ہی اس کی ضد کیا ہے، توحید کی ضد کیا ہے، ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، الحاد ہے وغیرہ، کوئی معلومات نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عقیدت اور محبت میں ایمان کا نام بار بار لیتے ہوں، ایمان سے محبت رکھتے ہوں وہ، لیکن افسوس کہ ان کے پاس ایمان کا علم نہیں ہے، ایمان کی تعریف نہیں جانتے، ایمان کے ارکان نہیں جانتے، ان ارکان کی شرح نہیں جانتے۔ ایمان باللہ جو عقیدہ توحید کا دنیا کا سب سے بڑا باب ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں ہے میرے بھائیوں، اسے ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک فقہ کے فرضی مسئلے میں جس سے دین ایمان پر شاید کوئی اثر نہ پڑے، ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسے مسئلے کی اتنی زیادہ باریکی میں اترنا کہ گویا وہ دین کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اس پر کوئی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائیوں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ بچو بدعتیں ایجاد کرنے سے، بچو تشدد سے، بچو بلا وجہ کی گہرائی میں پڑھنے سے، ہے نا؟ بالکل کسی چیز کی بلا وجہ کسی چیز کی تہ میں اترنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی کیا کرو؟ ایاکم، خبردار، بچ کر کے رہو۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ راہ سلف کے خلاف ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ساری چیزیں کیا ہیں؟ راہ سلف کے خلاف ہیں۔ صاف ستھرا دین ہے، صاف ستھرا دین۔ صوفیہ حضرات کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے ہاں کتنا تعمق پایا جاتا ہے، کتنی گہرائی پائی جاتی ہے، بلا وجہ باریکیاں، بلا وجہ کی باریکیاں۔ میرے بھائیوں، خیالات، اوہام، خرافات، اس کو ان لوگوں نے دین بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو ظاہر باطن میں تقسیم کر دیا۔ کہا دین کا ایک ظاہر ہے، ظاہری حصہ، اس کا چہرہ، اس کا اوپر کا حصہ، اور ایک دین کا باطنی حصہ ہے، اندر کا۔ باہر والے حصے کو ان لوگوں نے کیا نام دیا؟ ظاہر کا نام دیا، اس کو چھلکے کا نام دیا،
اس کو اوپر کی خول کا نام دیا اور باطن کو ان لوگوں نے اصل قرار دیا، جس کو مغز کہا، جس کو گودا کہا، اصل کہا، اور کہہ دیا کہ تم لوگ جو شریعت پر عمل کرتے ہو نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، یہ سب جو کرتے ہو یہ اصل دین نہیں ہے، یہ تو چھلکا ہے، چھلکا، یہ تو اوپر والا کام ہے، اس کو کرنے سے کوئی جنت نہیں ملنے والی ہے تمہیں۔ اصل جو دین ہے باطن ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ تم شریعت پر چل رہے ہو وہ چھلکا ہے، ہم طریقت پر چل رہے ہیں جو مغز ہے، جو کیا ہے، جو گودا ہے، گودا اصل مغز ہے اندر کا، وہ باطن ہے۔ اب یہ کیا ہے باریکی بھائی؟ یہ باریکی کہاں سے لے کر کے آئے؟ یہ بلا وجہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بے سر پیر کی ہے، نہ قرآن میں کوئی دلیل، نہ حدیث میں کوئی دلیل، نہ صحابہ کی زندگی میں کوئی بات۔ یہ پیدا ہو گیا 200 سال 250 سال کے بعد دنیا کے اندر، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دنیا کے چپے چپے میں یہ فتنہ عام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہاں تک کہ اس کے 4 مشہور سلسلے بن گئے، اور 4 تو مشہور ہیں، پھر ان مشہور سلسلوں کے اندر بہت سارے سلسلے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے سلسلے ہیں، شاذلیہ ہے، رفاعیہ ہے، اور اس کے علاوہ حصافیہ ہے، بہت سارے سلسلے۔ یہ سب صوفیت کے سلسلے ہیں جن لوگوں نے دین کا ظاہر اور باطن بنا رکھا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو قرآن میں اترا، نبی کی سنت میں آیا، وہی دین ہے، اس میں کسی ظاہر اور باطن کی کوئی تفریق نہیں ہے، شریعت اور طریقت کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایاکم والتبدع والتنطع والتعمق، 3 باتوں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اگر یہ 3 الفاظ اگر آپ سمجھ لیں اور اس کی تطبیق دینا شروع کر دیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے فرقے اور سارے باطل افکار و نظریات رکھنے والی شخصیتیں اور جو باطل اور بدعتی نظریات کے میرے بھائیوں کی سرگرمیاں ہیں، وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ بدعت، تشدد اور بلا وجہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرنا، یہ جو کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ علیکم بالامر العتیق۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے، تم پر واجب ہے کہ تم بالکل پرانے والے دین کو اپنے پلے باندھ لو۔ الامر العتیق، پرانا والا دین، البیت العتیق، قرآن کریم میں آیا ہوا ہے نا، البیت العتیق، پرانا والا گھر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو کہتے ہیں البیت العتیق، ٹھیک ہے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، قربانی اور حج کے سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال میرے بھائیو، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم پرانا والا جو دین ہے اسی کو لازم پکڑو، جاؤ اس بیچ میں نہ رکو، 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال 1000 سال 1100 1200 نہیں، اور پیچھے جاؤ، اور پیچھے، اس دور میں جو قرآن کریم کے اترنے کا دور تھا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے فتاووں سے، آپ کے فیصلوں سے نکلنے والا جو دور تھا، اس دور میں آپ کے چیدہ صحابہ جو آپ کے سامنے بیٹھنے والے تھے، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، آپ کی خلوت میں، جلوت میں، آپ کی صلح میں، آپ کی جنگ میں، ہر حال میں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان صحابہ نے جو سچا دین سیکھا ہے اس دین کو اپناؤ، اسی کو لازم پکڑو۔ بھائی اس کے بہت جلدی ہی تو خارجیت کا وجود ہو گیا، خارجی فکر تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئی تھی، اس کے بعد خارجی پیدا ہو گئے باقاعدہ، دھیرے دھیرے رافضی پیدا ہو گئے، اس کے بعد دیکھیے عقلانیت آ گئی، اعتدال آ گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے میرے بھائیو دھیرے دھیرے تصوف آ گیا، اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہ جانے کتنی کتنی بدعتیں دنیا کے اندر وجود میں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب کے پیچھے جانا ہے۔ جب دین صاف ستھرا اترا تھا اور یہ سارے فرقے، یہ ساری پارٹیاں، یہ ساری بدعت و خرافات، جب ان میں سے کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اندھی تقلید کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اندھی تقلید، قرآن موجود ہو اسے کنارے کر دیا جائے، سنت موجود ہو اسے کنارے کر دیا جائے،
مسلکوں کے حوالے دے کر، ائمہ کرام کے حوالے دے کر، اور میرے بھائیوں ائمہ اربعہ میں سے رحمت اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کا نام لے کر، تو یہ اندھی تقلید ہے، یہ تقلید جامد ہے، تقلید شخصی ہے۔ میرے بھائیوں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، نہ اللہ کے نبی کی سنت سے، نہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین اور خیر القرون سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ تم پرانے والے دین پر چلو، جب دنیا کا کوئی فرقہ نہیں تھا، جب دنیا کی کوئی بدعت نہیں تھی، جب صاف ستھرا سلیم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اترا تھا، اسی دین پر جمے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گئی بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی۔ اس کے بعد ایک 8واں قول، یہ قول بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بڑا ہی عظیم الشان پیارا قول ہے۔ اس میں ایک لفظ بہت ہی عظیم الشان استعمال کیا گیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہاں بھی دیکھیے چار جملے ہیں نا۔ کیا کہا؟ اتبعوا، اتباع کرو۔ کیا کرو بھائی؟ اتباع کرو۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ بڑے بڑے ائمہ کی تقلید کر لیا کرو، اتباع کرنے کا حکم دے رہے۔ بھئی یہی سیکھا قرآن سے، یہی سیکھا نبی سے، تو وہی آگے بڑھا دیا۔ اتبعوا، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، اور جب اتباع کا لفظ آئے آگے پیچھے کچھ نہ لگا ہو تو اس سے مراد اتباع نبی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتبعوا الرسول النبی الامیہ، اتباع کرو، پیروی کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی ہیں، امی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے؟ اتبعوا۔ اب یہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ جب اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اتباع کرو نبی کی، تو نبی کی سنت تلاش کرو، نبی کی حدیث تلاش کرو، نبی کا قول فعل، نبی کا عمل، نبی کی تقریر، نبی کا فتویٰ، نبی کا فیصلہ، اس کی تلاش کرو اور اسی کے پیچھے چلو۔ اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، صحابہ کرام کے آثار میں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابی ابن مسعود ابن ام عبد، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ام عبد کے بیٹے یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اتباع کرو۔ آج ایسا لگتا ہے کہ اتباع کرنا غلط ہے اور کسی بڑے سے بڑے امتی کے پیچھے چلنا یہ دین ہے۔ اتباع کرنا ہے، اتباع نہ کرنا یہ موجب طعن ہے۔ اس پر طعنہ ہونا چاہیے، اس پر ڈانٹ ہونی چاہیے کہ اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتباع کرو، غیر متبع کیوں بنے ہوئے ہو؟ لیکن افسوس یہ بھی کسی نہ کسی اندرونی نفرت کا نتیجہ ہے کہ جو اتباع سنت کرتے ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں۔ کیا نام دیا جاتا ہے بھائی؟ غیر مقلد۔ ایسا لگتا ہے کہ متبع نہیں ہونا ہے، مقلد ہونا ہے، اور جو تقلید نہیں کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اتبعوا، اتباع کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور مجھے بات یاد آتی ہے، ابن مسعود کا نام سب سے زیادہ لینے والے، سب سے زیادہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن مسعود کا یہ قول تو دیکھ لیتے کم سے کم، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا حکم نہیں دیا۔ اتباع کرو، ابن مسعود ہی کا حوالہ دے کر کے بہت سارے مسائل ثابت کرتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بسا اوقات گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری بات، وَلَا تَبْتَدِعُوا، یہ تاکید ہے،
جب کہہ دیا گیا کہ اتباع کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کے دین میں، قرآن میں، سنت میں، اسی کے پیچھے چلو، اسی کی پیروی کرو بس۔ بدعتیں مت نکالو، بدعتیں مت نکالو، یا بدعتیں جو نکالے ہوئے ہوں اس پر مت چلو۔ بدعت نکالو نہیں، بدعت کی پیروی کرو نہیں، بدعت پر چلو نہیں۔ یہ کافی تھا، اتبعو کہنا کافی تھا کہ اتباع کرنا ہے تو بدعت کٹ جاتی، اتباع کہنے سے بدعت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا، دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں نکالنا۔ ابن مسعود بھی وہی بات کہتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں وہی بات کہتا ہے، نبی اپنی سنت میں وہی بات کہتے ہیں، ابن مسعود اپنے اثر میں وہی بات کہتے ہیں، اتباع کرو ولا تبتدعوا، اور بدعتیں مت نکالو، بدعتوں پر عمل مت کرو، کیونکہ دونوں مطلوب ہے۔ کیا؟ کوئی آدمی بدعت ایجاد کرے وہ بھی حرام، اور کوئی ایجاد کردہ بدعت پر چلے وہ بھی حرام، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں دونوں راستے بند کر دیے گئے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس پہ سے نہیں ہے وہ مردود ہے، تو جو ایجاد کرے وہ بھی مردود ہے، یعنی ایجاد کرنا بھی کیا ہے؟ مردود۔ اور کوئی بدعت ایجاد ہو پہلے سے، اس پر کوئی عمل کر رہا ہو تو بھی وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ بھی مردود ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ تو بدعت ایجاد کرے تو بھی مردود، اور کوئی ایجاد کی ہوئی بدعت کرے، عمل کرے، وہ بھی مردود، کوئی فرق نہیں۔ اس لیے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو، بدعتوں پر عمل مت کرو۔ کیوں بھائی؟ کیوں آخر؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہہ دی یہاں پر، کیا؟ فقد کفیتم، ارے بھائی کافی ہو چکا ہے تمہارے لیے، کچھ بچا نہیں ہے کہ بڑھاؤ۔ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ فقد کفیتم، تمہارے لیے کافی کر دیا گیا، جتنا ثواب کے لیے، جنت کے لیے، مغفرت کے لیے، رضامندی کے لیے، دنیا میں امن کے لیے، عافیت کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، جتنا کچھ چاہیے تھا سب کافی ہو چکا ہے۔ اب تمہیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم اسی پر چلو، اتباع کرو، نیا مت نکالو۔ فقد کفیتم، کیونکہ تمہارے لیے کافی کیا جا چکا ہے۔ جو کچھ اللہ کے دین میں اتر گیا، جو کچھ قرآن میں آ گیا، سنت میں آ گیا، صحابہ نے دیکھا، پڑھا، سمجھا اور چلے، اس کو آگے بڑھایا، وہ تمہارے لیے کافی۔ اب کوئی کتنا بھی بڑا دانشور آئے، کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند، ذہین، فطین آئے، سب کچھ آئے، لیکن یہ باؤنڈری پھلانگنے کی اجازت نہیں، اس باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتا وہ، کوئی بھی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نام پر کہ وہ بہت بڑا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا کارنامے والا ہے، بڑی خدمات ہیں، اس لیے چلو اس کی بھی مانو، اس کی بھی فالو کرو، اس کا نظریہ بڑا قیمتی ہے، اس دور میں اس دور میں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ واسطے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی بس سنت پر چلتے رہو، اس کی پیروی کرو، نئی چیزیں مت نکالو دین کے نام پر، تمہارے لیے کافی کیا جا چکا ہے، یعنی جو کچھ ہوا ہے کفایہ ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ کریں گے، بڑھائیں گے، تو بڑھانا بھی کمی ہو جائے گا، بڑھانا بھی کیا بن جائے گا؟ کمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی جب آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ جب اتری اور اس کا تذکرہ سامنے آیا، حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو
تو اب اس کے آگے تو اور کچھ ہونا نہیں ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو جب پیالہ بھرا ہوا ہے تو اس کے اوپر تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اب جو بھی ہوگا کمی والا کام ہوگا. کچھ بھی بڑھایا تو کمی ہے، کمی کیا تو کمی، اور بڑھایا تو بھی کمی. فماذا بعد الحق الا الضلال ولم يبق بعد الكمال الا النقص. مکمل ہونے کے بعد تو اب کم ہونے کی بات باقی بچی ہے. مکمل ہو چکا ہے تو اور کہاں، اور کیا مکمل ہوگا؟ مکمل ہو چکا ہے، پورا بھرپور. تو اس کے بعد اب کیا باقی بچا ہے؟ نقص ہونا، کمی ہونا باقی بچا ہے. تو اگر کسی نے کوئی چیز دین کے نام پر ایجاد کی اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دین میں کچھ کمی رہ گئی تھی، یہ لو پورا کر دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کمال کے بعد تو نقص ہی باقی بچا ہے. بڑھایا جا نہیں سکتا، جو بھی بڑھاؤ گے وہ بھی کمی کی دلیل بنے گی. اس لیے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق جب آ چکا ہے تو حق کے بعد کیا باقی بچا ہے؟ گمراہی باقی بچی ہے. یہ نقطہ بڑا ہی پیارا ہے، ہمیں اچھی طرح سے اس بات کو جاننا ہے. کیا کہا آخر میں؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی کوئی فلسفہ لے کر کے نہ آئے. اچھی بدعت ہے، بری بدعت ہے، چھوٹی بدعت ہے، بڑی بدعت. اچھا یہاں پر میں آپ کو ذکر کروں کہ بعض علماء نے، بہرحال معصوم تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہو، بعض علماء نے حسنہ سیئہ، اچھی بدعت بری بدعت، یہ تقسیم کر دی. بعض علماء نے احکام تکلیفیہ کی طرح 5 قسمیں کر دی. اب یہ اصول فقہ کی چونکہ اصطلاح ہے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرنی. احکام تکلیفیہ، پابندی والے احکام، جو احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں نا، اس کے 5 احکام ہیں. کوئی حکم ہم پر واجب کے طور پر لاگو ہوتا ہے، یعنی لازم فرض کے طور پر لاگو ہوتا ہے. کوئی حرام کے طور پر، کوئی مستحب کے طور پر، کوئی مکروہ کے طور پر، اور کوئی مباح کے طور پر. فرض، اور اس کے بعد اس سے کمتر مستحب، مندوب جس کو کہتے ہیں، کرے تو اچھا نہ کرے تو گناہ، کرے تو اچھا اور نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے بعد حرام، جس کو کرنا گناہ کا باعث، اور ناپسندیدہ چیز کراہت، اگر بچے تو بہتر ہے اور کر لیا تو گناہ نہیں ہے، معفو عنہ ہے. اور 5واں مباح اور جائز، مباح اور جائز جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے. یہ 5 احکام ہیں. ان 5 احکام کے طرح سے بعض علماء نے بدعت کی بھی 5 قسمیں کر دی ہیں. ایک بدعت جو فرض ہے، ایک بدعت جو حرام ہے، ایک بدعت جو مستحب ہے، ایک بدعت جو مکروہ ہے، ایک بدعت جو مباح ہے. ایسے 5 قسمیں بھی بعض علماء نے کر دی ہیں. لیکن نہ اچھی بدعت بری بدعت کی کوئی دلیل ہے، اور نہ فرض واجب مکروہ مندوب مباح کی کوئی دلیل ہے. دلیل ہے تو کس بات کی دلیل ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی ہونے میں آپ چھوٹی بدعت کہیں بڑی بدعت کہیں، گمراہی میں دونوں شامل ہیں. گمراہی میں دونوں شامل ہیں. اب اگر وہ بدعت چھوٹی ہے، عملی ہے، تو گنہگار ہوگا آدمی، اور اگر بڑی بدعت ہے، عقیدے کی بدعت ہے، تو اس کی سزا ملے گی اسے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بدعت ہونے میں، بدعت کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہر بدعت گمراہی ہے. عملی بدعت تو بھی گمراہی، عقدی بدعت تو بھی گمراہی، چھوٹی بدعت کہو بڑی بدعت کہو، سب کیا ہے؟ مفسقہ کہو وہ بھی گمراہی، اور مکفرہ کہو وہ بھی گمراہی. کفر تک لے جانے والی بدعت بھی گمراہی، فسق تک لے جانے والی بدعت بھی گمراہی. گمراہی کے معنی ہوتے ہیں اصل راستے سے ہٹا ہوا ہے آدمی. اب وہ اگر کفر تک پہنچ گیا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اور اگر کفر تک نہیں پہنچا ہے، گناہ کی حد تک ہے، فسق کی حد تک ہے، تو اس کی سزا الگ ہے. لیکن گمراہی میں دونوں کیا ہے؟ گمراہی میں دونوں مشترک ہیں. وہ کل بدعت ضلالہ، یہ نبی کی زبان ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی، وہی بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر دوہرا دی. کل بدعت ضلالہ، یاد رکھو ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے.
اس لیے اتباع کرو، بدعتیں نکالو نہیں، بدعتوں پر عمل نہیں کرو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے دین میں تمہارے لیے ضروری تھا وہ سب موجود ہے، وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اب دین پر چلنے کے لیے کسی نئی چیز کی ایجاد کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس لیے اخیر میں کیا کہہ دیا؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو سلف صالحین کے اقوال عقیدے سے متعلق اور ایسے ہی سنت سے متعلق، منہج سے متعلق، آپ دیکھ رہے ہیں نا، عقیدے کے بارے میں بھی اقوال ہیں اور سنت پر چلنا ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا، جو کچھ نبی کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تابعین نے ان سے سیکھ لیا، تبع تابعین نے ان سے سیکھ لیا، یہ سب ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات تو ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام ہی، اللہ کے نبی کے صحابہ اور صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، فقد کفیتم، تمہارے لیے کافی کیا جا چکا ہے، کچھ نیا لانے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آج کوئی آتا ہے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر، بھلائی کے نام پر دنیا بھر کے فلسفے لے کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہہ لے، دین کافی ہے۔ جو دین سچا قرآن سنت میں، صحابہ کی سیرت میں آ گیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کافی ہونے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بتا دیا کہ کافی ہے، تو ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائیو؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت، قرآن میں، سنت میں، صحابہ کے علم میں جو کچھ چیزیں آئیں، کیا وہ اللہ کے بندوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جو کچھ آ گیا وہی کافی ہے۔ نبی کے صحابہ نے جو کچھ بھی امت تک پہنچا دیا وہ امت کے لیے کافی ہے، اس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ اچھا، ایک قول اور بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی کے ساتھ میں، اور یہ سارے اقوال آپ کو حوالے کے ساتھ، سارے اقوال کے حوالے آپ کو نیچے ملیں گے۔ اس قول کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس میں ایک تیسرا پیغام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قول، اس میں الگ چار باتیں بیان کی گئی۔ دوسرا قول، اس کے اندر الگ 4 باتیں بیان کی گئی، اور یہ جو تیسرا قول آ رہا ہے یہ بڑی ہی اہم بات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک الگ پیغام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ غور سے دیکھیے، ایک ہی جملہ ہے، ایک جملہ بہت ہی زیادہ پیارا۔ کہتے ہیں الاقتصاد فی السنہ، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع۔ اقتصاد کا مطلب ہوتا ہے میانہ راستہ، مڈل راستہ، درمیانی راہ اختیار کرنا، اقتصاد۔ اور اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، جفاکشی کرنا، خوب محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ اجتہاد۔ اور اقتصاد مڈل، درمیانی محنت کرنا، جتنا کرنے میں کافی ہو جائے وہ اقتصاد ہے، اور ضرورت سے زیادہ محنت کرنا کیا ہے؟ یہ اجتہاد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میانہ روی کے ساتھ، یعنی درمیانی راستے کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ، مڈل راستے کے ساتھ، کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا۔ بھائی سنت پر عمل کرنا درمیانی راستے پر چل کر کے، یہ بہتر ہے بدعت میں محنت اور مشقت کرنے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی تپسیا کرتے ہیں، بڑی محنت، مشقت، عبادت، ریاضت۔ ارے بھائی، موت کے ٹائم پر 1.5 لاکھ تسبیحات گنی جاتے ہیں کہ نہیں گنی جاتی ہیں؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تسبیحات۔ وہ تسبیح کے دانے جو جس دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں نا، ارے وہ 20-25 کلو کا ہوتا ہے، اور زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اسے کسی تھیلے میں یا کسی چادر پر رکھ کر کے اٹھا کر کے لایا جاتا ہے، اور اس کو ایک لمبی تعداد بیٹھ کر کے گنتی رہتی ہے۔ مردے کو بخشنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ مردے کو بخشنے کی چھوٹی سی مثال اس لیے دیا کیونکہ یہ مثال بہت عام ہے، یہ بہت عام ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔
تو اب بدعت میں بہت زیادہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کچھ تو ملنا نہیں ہے. جب وہ صحیح ہے ہی نہیں تو تم 1.5 لاکھ گنو، 2 لاکھ گنو، 5 لاکھ گنو، کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب قرآن خوانی ہے ہی نہیں دین کے اندر تو 1 قرآن، 2 قرآن، 10 قرآن، 50 قرآن پڑھاؤ، کوئی فائدہ اس کا ملنے والا نہیں. تو بدعت میں بہت زیادہ محنت کرنے سے بہتر کیا ہے؟ سنت پہ مڈل انداز میں چلتے رہو، اتنا کافی ہے. ارے بھائی وفات ہو گئی، وفات کے بعد اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ سنت پر عمل کر لو. بالکل مختصر سی سنت ہے، آسان ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مردے کے پاس، گھر والے ہوں یا باہر والے موجود ہیں، روح قبض ہو گئی، اس کی آنکھ بند کر دیں. اس کی آنکھ کیا کریں؟ اس کی پلکیں بند کر دیں، کیونکہ وفات ہو گئی ہے تو اب وہ سخت ہو جائیں گی آنکھیں، بعد میں وہ بند نہیں ہوں گی. اس کو بند کر دیا جائے. اس کے ہاتھ ادھر ادھر اگر پھیلے ہوئے ہوں تو اس ہاتھ کو اکٹھا کر دیا جائے، جسم سے چادر ڈال دی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. کوئی تبصرہ کمنٹ نہ کیا جائے، بولنا ہو تو بھلی بات بولی جائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت دے، اللہ رحم فرمائے وغیرہ. یہ بولنا ہے بولو، لیکن یہ نہ کہو بڑا گنہگار تھا اچھا ہوا. آج بہرحال لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا، بولنا ہے تو بھلی بات بولو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ جو تم کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. اتنی ساری سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں. اس کے بعد پھر کارروائی کرو، اس کے نہلانے کی، کفنانے کی، جنازے کی نماز کی وغیرہ وغیرہ، اتنا کافی ہے. تو اس چھوٹی سی سنت پر، تھوڑی سی سنت پر، درمیانی راہ پر اگر عمل کر لیں، اتنی سی سنت پر عمل کر لیں جو تھوڑی سی ہے، مختصر ہے، اتنی سی سنت پر عمل کر لیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بدعت میں بہت زیادہ محنت کی جائے. مرنے سے پہلے جھانکنے کے عالم میں قرآن کریم پڑھنے والوں کو لے آیا جاتا ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین پڑھو. یاسین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. سورہ یاسین کے سلسلے میں کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. نہ فضائل کے بارے میں، نہ اس طرح سے پڑھنے وغیرہ کے بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد قرآن خوانی ہے، تسبیحات ہیں بخشنے کے لیے، ہے نا، استغفار ہیں، لا الہ الا اللہ وغیرہ، اس کے بخشنے کے لیے، اس کی بخشش کے لیے پڑھ کر کے بخشو، یعنی اس کو پہنچاؤ ایصال ثواب کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. 2 3 4 گھنٹے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے پڑھتے ہیں. بھائی 100 آپ گن دیں، 200 آپ گن دیں، 500 آپ گن دیں، 50 آپ گن دیں، سب مل کر کے گنو تاکہ جلدی جلدی ثواب پہنچ جائے. اتنی مشقت اتنے لوگوں نے مل کر کے کیا، کئی گھنٹے کرتے رہے، لیکن ملا کیا؟ بدعت. تو بدعت میں محنت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ سنت پر مڈل انداز میں چلو. یہ پیغام ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ بات یہاں یہ بات اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی دیکھ کر کے بہت مروب ہو جاتے ہیں. ارے بھائی اس جماعت والے یہ سب کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ جماعت یہ کر رہی ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ان کے یہاں ایسا پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، ان کے یہاں بڑے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، ان کے یہاں بڑی تسبیحات گنی جاتی، ہمارے یہاں نہیں گنا جاتا. تو مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سنت پر درمیانی راہ سے چلتے رہیں، مڈل انداز میں چلتے رہیں. آپ کو بلا وجہ اپنے سر پر بوجھ لینے اور مشقت پہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جسے آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو اچھا سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور سنت کی روشنی میں وہ چیزیں ثواب کی نہیں ہیں، اجر کی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں جماعت دعوت میں بڑی محنت کرتی ہے، گشت ہوتا ہے ان کے یہاں، آپ لوگ گشت ہی نہیں کرتے. ہم لوگ گشت نہیں کرتے. گھر گھر جانا چاہیے، راستے میں چلنا چاہیے، دکانوں پر پکڑنا چاہیے، 4 مہینے 6 مہینے کے لیے نکل جانا چاہیے. اتنا زیادہ آپ کو مروب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسی کوئی سنت نبی نے بتلائی ہے جس کے لیے آپ اتنا زیادہ متاثر ہیں، اتنا زیادہ جذباتی آپ ہو گئے ہیں؟
تو آپ کو ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کو اتنا زیادہ اس کے اندر محنت کرنے یا محنت کرنے کی کوشش کرنے یا محنت کروانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنا سنت کے مطابق، سلف کی سیرت کے مطابق دعوت دینے کا طریقہ ہے مطلوب، ہے طریقہ موجود، اس کے مطابق آپ درمیانی انداز میں کام کرتے رہیے۔ یہ جب نظریہ آتا ہے تو لوگ ایک دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعہ اور جمعے کا خطبہ اسلام میں دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک جملے میں بات سن لیں، جمعے کا خطبہ، جمعے کا اجتماع اور جمعے کا خطبہ دعوت کا سب سے مؤثر کام ہے دین اسلام کے اندر، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جس نے نبی نے سنت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کی سنت کی روشنی میں یہ چیز دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم ادھر ادھر اجتماعات کرواتے ہیں، یہ وہ اجتماع ہے جسے اللہ نے دین میں رکھ دیا ہے۔ بھائی، جو لوگ بہت زیادہ گشت کرتے ہیں وہ جمعے کے خطبے میں کیا بولتے ہیں؟ جو لوگ گشت کرتے ہیں، جن کے گشت سے ہم مروب ہو گئے، ان کے خطبے جمعہ کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، جتنا گشت میں وہ محنت کرتے ہیں، کاش وہ اس گشت کو چھوڑ کر کے خطبہ درست کر لیتے تو شاید بہت کچھ امت میں خیر کا راستہ کھل جاتا۔ یہ چند باتیں بطور اشارہ ہم نے عرض کی ہیں، بقیہ باتیں تفصیل سے بعد میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے سے متعلق، سنت سے متعلق سلف کے ان اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں اسے صحیح معنوں میں میرے بھائیوں اس کی تطبیق دے کر کے اصلاح حال پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔